14 فروری جو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ محبت کا عالمی دن ہے، اس محبت کے عالمی دن کے قریب اپنی بیوی کے لیے یہ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، روم سجا رہے ہوتے ہیں اور اس کے تحفے تحائف کے لیے تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں کہ اپنی بیوی کو میں تحفے تحائف دوں گا، لیکن بدقسمتی سے 11 فروری کو وہ ان کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ جفا کی آگ تھم جائے کبھی فخر ٹوٹے، لوٹ آنا میرے ہو کر میں ماضی پھر بلا دوں گا، جلا وہ آگ محبت کی میرے سینے میں کہ خیال غیر کا آئے تو خاک ہو جاؤں۔ ہم نے اس روز بھی تمہیں مانگا تھا جس روز لوگ بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ مجھ کو پہچان چکا ہے، مگر ہم اتنا ہی کھلے جتنی اس کو میری ضرورت تھی۔ میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ میرے ساتھ شیخ ابو بکر صاحب موجود ہیں۔ 14 فروری جو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ محبت کا عالمی دن ہے، اس محبت کے عالمی دن کے قریب اپنی بیوی کے لیے یہ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، روم سجا رہے ہوتے ہیں اور اس کے تحفے تحائف کے لیے تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں کہ اپنی بیوی کو میں تحفے تحائف دوں گا، لیکن بدقسمتی سے 11 فروری کو وہ ان کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ محبت کی شادی انہوں نے کی تھی اس کے ساتھ، اس لڑکی نے خود ان کو پروپوز کیا، 3 سے 4 ماہ کا عرصہ وہ ان کے ساتھ بھی رہی، لیکن اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی دولت، ان کے پاس جو پیسہ تھا، سب کچھ لے کر وہ فرار ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اور ابھی بھی میں جس کمرے میں بیٹھا ہوں، اگر آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہو تو ساری تیاریاں وغیرہ کی ہوئی ہیں۔ محبت کا کس طرح انہوں نے اپنا ایک اس کے لیے ایک اقرار کرنا تھا، محبت کس طرح اس کو دکھانا چاہ رہے تھے، لیکن اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا، اور اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ شیخ ابو بکر صاحب شعر و شاعری کر کے لوگوں کو اپنی اس داستان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کی زندگی کہانی ان کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ سر کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ابو بکر صاحب، بڑا حیرانگی ہوئی آپ کی کہانی سن کے آف دی کیمرہ، لیکن جب لوگ سنیں گے وہ بھی حیران ہوں گے۔ سر یہ اس لڑکی کے ساتھ آپ کی محبت ہوئی کس طرح تھی، یا آپ کی زندگی میں آئی کس طرح تھی؟ سر یہ کہتے ہیں تو شعر میں جواب دے دیتا ہوں۔ سر وہ یکدم کافی دیر کے بعد وہ دستخط ہوئی، مطلب کہ محبت کی، تو ہم نے بھی سوچا مدتوں بعد یہ دستخط کیسی، ضرور کوئی مطلب بھی ہو۔ تو مجھے اینڈ تک کہتی رہی ہے کہ آئی لو یو، تو میں نے کبھی، میرے پاس میسج لسٹ بھی پڑی ہوئی ہے، میں نے وہ پرنٹ بھی نکلوائے ہوئے ہیں باقاعدہ، وہ سینڈ پہلے میڈیا پہ شیئر کیے ہوئے ہیں۔ مجھے آئی لو یو سینڈ کیا ہوتا تھا تو میں آگے سے واؤ کہہ دیتا تھا، یا مطلب کہ یہ کہہ دیتا تھا۔ میں نے کہا محبت سے بڑی چیز عزت ہے، میں وہ آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو پتہ تھا مطلب کہ ان کے جام میں زہر ہے، مگر پلانے میں خلوص اتنا تھا کہ ہم ٹھکرا نہ سکیں۔ سر اتنا کچھ آپ نے بقول آپ کے کہ آپ نے اس کے لیے کیا، آپ نے اس کو عزت دی، وہ محبت مانگتی تھی، آپ نے کہا کہ نہیں عزت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی اس کو پریفر دی، آپ نے گھر بار دیکھا، اس کو اچھی سہولیات دی۔ میری جو آج کل ہمیں ہمارے دین سے گمراہ کیا گیا ہے، ہماری زبان سے گمراہ کیا گیا ہے، ہماری جو زبان ہے وہ عربی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری قومی زبان ہے وہ اردو ہے، ہم انگلش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ سر اصل میں محبت جو ہے، محبت ایک انسان سے نہیں ہے۔ مسلمان کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہوتی نہیں ہے، جو کسی ایک سے بھی نفرت کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مسلمان کی فطرتی محبت ہے، اور جو محبت ہوتی ہے وہ بے لوث ہوتی ہے، وہ جتائی نہیں جاتی۔ جو اخلاص سے خالی ہوتے ہیں ان کی زبان پہ دعوے ہوتے ہیں، تو جو بے لوث محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ تو میں اس کو جتا نہیں سکتا تھا، کہہ نہیں سکتا تھا۔ سر بیڑیاں بندی ہوتی ہیں انسان کے۔ اتنی تیاریاں شاریاں آپ نے کی ہوئی، 14 فروری قریب تھی، 11 فروری کو ان کا چلے جانا، یہ کیا پری پلان تھا؟ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، یا کوئی لڑائی جھگڑے چل رہے تھے؟ وجہ ہے کیا تھی؟ سر مجھے محسوس شروع سے ہی ہوتا تھا، لیکن جب تک چیز سامنے نہ آ جائے تو میں مطلب کہ وہ نہیں کہتا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں اپنی طرف سے، مجھے نہ کوئی نقصان کا ڈر ہوتا ہے، یا نہ مطلب کہ کسی انجام کی پرواہ ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کیا ہوا، تیرے بعد میں تیرے امت کا محافظ ہوں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے آپ کے ساتھ وہ اس کا چھوڑ جانا تھا، یا؟ بتاتا ہوں، میرے ساتھ کافی عرصے سے اسی طرح چل رہا ہے، لیکن بات کیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ خاموشی بہتر ہے، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں،
تو اس لیے بولنا بھی مناسب نہیں ہے. مجھے باقاعدہ یہ محسوس ہو گیا تھا کہ مجھے یہ خاص مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے, مجھے تباہ کرنے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے. وہی بات ہوئی کہ کیونکہ ان کو جو انہوں نے کیس بنایا میرے اوپر وہ بھی جھوٹا تھا, مطلب کہ کسی بے بنیاد یا مجھے ان کو سمجھا کہ مطلب کہ ان کو ہم ڈرا دھمکا کے یا یہ بیوقوف بن گیا ہے ہم نکل جائیں گے. تو میری طبیعت ہی ایسی ہے کہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ میں آگے والا بندہ کر بھی کیا سکتا ہے, کرے گا بھی کیا, کہ اللہ جب تک نہ چاہے کیا مجھ سے لوٹ کے لے جا سکتا ہے کتنا. جب تک میں کہوں کہ میری بس ہوگی, میں نے کہا آؤ ابھی میرے پاس ختم تو نہیں ہوا چلو میرے ساتھ, لیکن پتہ نہیں کس بات کی ان کو تھی, مطلب کہ ان کو دل میں جن میں چور ہو ان کو فیل ہو جاتا ہے. پھر اکثر سننے میں یہی آتا ہے کہ لڑکے ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہاں پر تو بالکل میں نہیں یہ چیزیں مانتا, یہ لڑکے چھوڑ دیتے ہیں یا لڑکیاں چھوڑ دیتی ہیں. سر یہ بات آزمائش ہے ہر انسان کی. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا محض ایک دھوکے کا سامان ہے, کسی کو ہم اچھا نہیں کہہ سکتے, کسی کو برا نہیں کہہ سکتے. کیا غلطیاں کیا تھیں اس کی, کسی کے ساتھ بات کرنا یا آپ کی بات نہ ماننا؟ غلطیاں سر وہ ان پہ پردہ ہی رہنے دیں, مطلب کہ ویسے ان کی تعداد کافی ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دکھا دیں ذرا کیمرے میں, رجسٹر دکھا دیں ذرا اوپن کر کے. یہ ساری ان کی غلطیاں آپ نے ریٹن لکھتے گئے. اتنے منتھ میں دن نہیں ہوتے اور اس کے نزدیک اس کی مطلب کہ غلطیاں ہوتی ہیں جو فیل ہوتی ہیں, لیکن کیا کرتے ہیں کہ رب پہ یقین ہوتا ہے, توکل ہوتا ہے, بندہ کسی کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ابھی وہ کہاں پر ہے؟ ابھی سر کوئی نہیں پتا, اور میں نے گھر پر بھی فون کرتا ہوں, اکثر کر لیتا ہوں, میری بات کرواؤ, میرے نکاح میں کر سکتا ہوں واقعہ, تو نہیں ہوتی بات, وہ کر نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ کسی اور مشن پہ میرا خیال ہے ہو سکتی ہے. جتنی ہماری گفتگو ہوگی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ان کو پیغام دینا چاہیں تو وہ اپنی کچھ غزلوں کے ذریعے, کچھ اپنے جو آپ نے نظمیں لکھی ہیں, پیغام دے سکتے ہیں آپ. جفا کی آگ تھم جائے کبھی فخر ٹوٹے, لوٹ آنا میرے ہو کر میں ماضی پھر بلا دوں گا. یاد مجھے سب ہیں تیرے ہجر کے صدمے ظالم, مگر دیکھ کے صورت تیری سب کچھ بھول جاتا ہوں. تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت, ایک کام میں جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں. جلا وہ آگ محبت کی میرے سینے میں کہ خیال غیر کا آئے تو خاک ہو جاؤں. ہم نے اس روز بھی تمہیں مانگا تھا جس روز لوگ بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. اس کا دعویٰ ہے کہ وہ مجھ کو پہچان چکا ہے, مگر ہم اتنا ہی کھلے جتنی اس کو میری ضرورت تھی. یہ موقع تو دیتے اعتبار کرنے کا, یہ تھک جاتے میری وفاؤں کے ساتھ چلتے چلتے. یہ گھر میں خود ہی کھانا پکانا ہر چیز خود ہی کر رہے ہیں؟ سر میں انسان و اشرف المخلوقات ہوں, میں کسی کا کیوں کہوں کہ میرے لیے کچھ کرے گا, میں خود کر سکتا ہوں. تو اب فیل ہوتا ہے کہ یار میں نے کمرہ اتنا سجایا ہوا ہے, اب اللہ کی رحمت ہی فیل ہوتی, 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ذرا بھی چیز فیل نہیں ہوتی کہ یار سر دیکھیں میں فیل کر کے اپنے رب سے دور ہو جاؤں. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, آخر میں کچھ اشعار پڑھ دیں اور اختتام کریں. میں نے عشق میں ایسی کرامت نہیں دیکھی, میں نے عشق میں ایسی کرامت نہیں دیکھی, سامنے یار ہو اور دیوانہ ہوش میں رہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.